بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ موت کا وقت آ گیا۔ ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے۔ اس وقت حج کا موسم نہیں تھا۔ ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ اب ان کو کفن دفن کون کرے گا، غسل کون دے گا، جنازہ کون پڑھے گا اور قبر کون کھودے گا؟ بیوی کہنے لگی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تمہارا مسئلہ یہ ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے نہ تم سے جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھے گا۔ جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ جتنے آدمی اس محفل میں تھے وہ سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا اس جنگل میں بچ گیا ہوں۔ معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، لیکن خبر سچی ہے، لہٰذا غم نہ کرو، میرا جنازہ پڑھنے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ یہ تقویٰ کی ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ دیکھو، اگر یہاں بازار والوں سے پوچھو کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، اس تجارت میں تمہیں پتہ ہے کس طریقے سے یہ کاروبار چلایا جائے گا کہ اللہ اور اس کا حبیب ناراض نہ ہو جائے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن ان پر موت کے آثار تھے۔ بیٹی کو بلایا کہ بیٹی، آج میرے جنازے میں مہمان ضرور آئیں گے، روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا۔ ان کو کھانا پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا کہ تم جاؤ، راستے میں دیکھو کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہ جا کر راستے میں بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! کافی عرصہ گزر گیا، امید نا امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار کا پردہ ہٹا تو 20 اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لیں، تو اس عورت نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دو، تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ سارے یکدم رونے لگے اور کہا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے 19 ساتھی تھے۔ غیبی نظام کیسے چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کوئی بات تھی تو ان سے کہلوا بھیجا کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو تو چل پڑو، ہر حال میں مکہ آ کر مجھ سے ملو، تم سے مشورہ کرنا ہے، حج ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو، لیکن فوراً مکہ پہنچ جاؤ۔ ظاہری سبب تو یہ بنا، لیکن اندر کا سبب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ بنا کہ ان کا جنازہ کون آ کر پڑھے گا۔ ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان میں ہے، پہلے ہی پتہ تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تقویٰ کے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی نوکری کی ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ ان 19 میں سے ہر ایک نے حکومت میں ملازمت کی تھی، البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑے ہوئے کہ میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی ہے اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، تو میرا سارا انتظام کرے گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ سارے ان کو دفن کر کے چلنے لگے۔ بیٹی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے چچا، کھانا تیار ہے۔ کہا یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کے لیے مہمان آئیں گے، ان کی خدمت میں غفلت نہ ہو، اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واہ رے ابو ذر، زندہ بھی سخی تھے اور مر کر بھی سخی رہے۔ سبحان اللہ! یہ قصہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مختلف الفاظ سے اکثر تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔